سارا گھر کے باہر مین گیٹ کے نزدیک سارم کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ رات کی رانی خوشبو فضا میں پھیلا رہی تھی۔ بارش بند تھی، ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ ابھی تو اس نے سارم سے بات کی تھی اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں 5 منٹ میں گھر آ جاؤں گا۔ اس ٹائم وہ رکشے میں بیٹھ رہا تھا۔ بس آتا ہی ہوگا، بس سارا مشکل آسان ہوگی، سفر ختم ہو گیا۔ سارا یہ سوچ کر گھر سے باہر نکل آئی تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے مین گیٹ کھولے گی، اپنے محبوب شوہر کو بنفسہ نفیس خوش آمدید کہے گی۔ حالانکہ خالہ سجو کئی بار باہر آئی اور آ کر کہنے لگی، سارا بی بی آپ اندر چلی جائیں، میں دروازہ کھول دوں گی، لیکن وہ نہیں مانی۔ سڑک سنسان تھی، آدھی رات ہو چکی تھی، فضا میں ایک پرسرار سناٹا طاری تھا۔ اچانک سارم کی نظر سڑک پر پڑی تو اسے پوری سڑک کے اوپر ایک کفن پوش لاش نظر آئی۔ یہ لاش اتنی لمبی تھی کہ اس نے پوری سڑک کو گھیرے میں کیا ہوا تھا۔ اس لاش کو دیکھتے ہی سارم چیخا، رکشہ روکو! سارم کی چیخ سن کر رکشے والے نے بریک لگا دی، لیکن رکشہ رکتے رکتے لاش کے اوپر سے گزر گیا۔ جب رکشہ رکا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لاش جوں کی توں پڑی تھی۔ کیا ہوا صاحب؟ کچھ نہیں، جلدی سے رکشہ بھگاؤ، سارم نے بے قراری سے کہا۔ رکشے ڈرائیور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سواری کو بیٹھے بٹھائے اچانک کیا ہو گیا۔ اس نے فوراً رکشہ آگے بڑھا دیا۔ سارم کو گھر میں پہنچنے میں 2 سے 3 منٹ اور لگے۔ گھر کے گیٹ پر اتر کر اس نے رکشے والے کو کرایہ ادا کیا، شکریہ کہا۔ سارم کے اترتے ہی رکشے والا اپنی راہ لے گیا۔ سارم نے گیٹ پر بیل پر ہاتھ رکھا، بٹن دبایا تو فوراً ہی اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ سارا کی آواز پہچان لی اور فوراً سے سارا نے بے چینی سے دروازہ کھولا۔ ابھی سارم یہی کہہ رہا تھا، جلدی کھولو دروازہ، جلدی کھولو، میں بے ہوش ہونے والا ہوں۔ اوہو، خبردار جو بے ہوش ہوئے! سارا جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے بولی، اور دروازہ کھولتے ہی جیسے ہی سارا کی نظر سارم کے چہرے پر پڑی، اس نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور 1 منٹ میں چکراتی ہوئی زمین پر گر پڑی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ سارا، سارا! سارم نے بے قراری سے پکارتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ سارا کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو چکے تھے۔ سارم نے کئی مرتبہ اس کے چہرے کو تھپ تھپایا اور زور زور سے بولا، سارا آنکھیں کھولو، سارا آنکھیں کھولو، سارا آنکھیں کھولو، میرا تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خالہ سجو نے سارم کو اس طرح پکارتے ہوئے دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی آئیں، گھر سے باہر نکلی اور گیٹ کے نزدیک پہنچی تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ سارا زمین پر گری پڑی تھی اور سارم اسے پکار رہا تھا، یا اللہ خیر! خالہ سجو نے اپنا کلیجہ تھام لیا، پھر وہ دیوانہ وار ان کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا صاحب؟ وہ گھبرا کر بولی، پتہ نہیں خالہ۔ سارم نے اپنے ہاتھوں پر سارا کو اٹھایا ہوا تھا۔ میری شکل دیکھتے ہی سارا نے چیخ ماری اور بے ہوش ہوگی۔ بی بی، سارا بی بی، خالہ سجو جلدی سے ہوش میں آ جاؤ۔ خالہ سجو بار بار سارا کو یہ کہہ رہی تھی، اپنی آنکھیں کھول دو۔ سارم اسے ہاتھوں میں اٹھا کر گھر کے اندر لے آیا۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹایا، اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ مار کر بولا، سارا آنکھیں کھولو، سارا میں مر جاؤں گا۔ خالہ سجو نے بیڈ پر نظر ڈالی تو وہ کانپ گئی۔ صاحب جی، میں ابھی پروین بی بی کو بلا کر لاتی ہوں، بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ ایمبولینس بلائیں، فوراً سے پہلے بی بی کو ہسپتال لے جانا ہوگا۔ خالہ سجو اتنا کہہ کر گھر سے نکل گئی۔ اس نے سارم کا جواب سننے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ سارم نے فوراً ایمبولینس کال کی، لیکن اس نے رفاعی ادارے کے علاوہ کئی ہسپتالوں میں بھی ایمبولینس کے لیے کال کر دی، کہیں سے تو ایمبولینس جلدی پہنچے گی۔ خالہ سجو چند منٹوں میں پروین کو لے کر آ گئی۔ انہوں نے سارم کو باہر بھیج دیا۔ دونوں نے سارا کو دیکھا، سارا خطرے میں تھی، اس کا فوراً ہسپتال پہنچنا بہت ضروری تھا۔ پروین کو خیال آیا کہ سامنے والے گھر میں ایک بڑے ہسپتال کی نرس رہتی ہے، اسے فوراً بلایا جائے۔ پروین خالہ سجو کو اپنے ساتھ لے کر نرس کے گھر میں گئی۔ وہ ابھی ڈیوٹی سے واپس ہی آئی تھی۔ وہ ابھی لیبر روم کی ہی تجربے کار نرس تھی۔ اسے پروین کی صورتحال بتائی گئی تو پروین نے فوراً سے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ آتی ہوں۔ وہ نرس جس کا نام ذکیہ تھا، اس نے فوراً سارا کو اٹینڈ کیا۔ صورتحال سنگین تھی، بہرحال ذکیہ کا تجربہ کام لے آیا۔ اس نے بڑی چابک دستی سے اس نازک کیس کو سنبھال لیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، وہ اسے روک نہیں سکی، لیکن بروقت کارروائی نہ کی جاتی تو سارا کی جان خطرے میں تھی۔ جب تک ایمبولینس آئی تھی، صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ بس یہی 15-20 منٹ فیصلہ کن تھے۔ ایک ننھی جان مارز وجود میں آئی تو تھی، لیکن مردہ حالت میں۔ یہ انتہائی خطرناک ڈیلیوری کیس تھا۔ زندگی موت تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ذکیہ کی بروقت طبی امداد نے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا سارا کو موت کے چنگل سے چھڑا لیا تھا۔ یہ ایک قبل از وقت ڈیلیوری کیس تھا، اس میں نومولود موت یقینی تھی۔
سارا کو ہوش آ چکا تھا۔ سارم چاہتا تھا کہ اسے اسپتال لے جائے، لیکن ذکیہ نے کہا اسپتال جانے کا وقت گزر چکا ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب اسپتال جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن سارم نہ مانا۔ اس نے سارا کو اپنے ہاتھوں میں احتیاط سے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا، اسٹریچر ایمبولینس میں رکھا اور خالہ سجو کو ساتھ لے کر اسپتال پہنچ گیا۔ جس لیڈی ڈاکٹر کے زیر نگرانی سارا کا چیک اپ چل رہا تھا، وہ فوراً ہی اسپتال پہنچ گئی۔ وہ پریشان تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو سارا اسے دکھا کر گئی تھی، سچا بچہ ماشاءاللہ دونوں صحت مند تھے، اس کیس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی بھی نہیں تھی، پھر ایسا کیوں کر ہوا؟ ڈاکٹر کے گلے سے یہ بات نہیں اتر رہی تھی کہ سارا نے اپنے شوہر کی شکل دیکھی اور اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ اپنی سدھ بدھ ہی گوا بیٹھی۔ بہرحال ڈاکٹر نے اس کا اچھی طرح سے چیک اپ کیا اور نومولود بچے کو بھی دیکھا، ابھی تک وہ حیات نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے احتیاط سے سارا کو سب کچھ سمجھایا۔ سارا بہت زیادہ بے چین تھی، سارا کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سارا کو ڈرپ لگی ہوئی تھی، انجیکشن دیے گئے تھے اور دوائیں لگ کر جیسے ہی وہ فری ہوئی اس کو ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ سارم کے لیے یہ خبر بڑی روح فروا تھی، جس کی آنے کی ایک ایک دن ایک ایک گھڑی میں انہوں نے دن گن کر گزارے تھے۔ اس کی حفاظت کے لیے سارا کو شیشے کی طرح رکھا گیا تھا، وہ آئے تو پھر آ کر چلا جائے تو کیسا جان لیوا سانحہ ہوتا ہے۔ اس کا دل پارا پارا ہو کر رہ گیا تھا۔ ادھر سارا کا عجیب حال تھا، وہ جس معصوم صورت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے تھی وہ تو فریم ہی ٹوٹ گیا تھا اور تصویر فریم سے نکل کر ہوا میں اڑ چکی تھی، کہاں کی کہاں پہنچ چکی تھی۔ اس دل خراش سانحے نے سارا کا وجود ریزہ ریزہ کر دیا تھا، جیسے وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اس صدمے کو وہ کسی طرح بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، سب اسے سمجھا رہے تھے، سارا بھی اسے سمجھا رہا تھا، لیکن اس کا کلیجہ پاش پاش ہو چکا تھا۔ وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر سارا کو سمجھاتا تھا کہ کچھ کھا پی لے، اسے کھانے کی تلقین کرتا تھا۔ سارم اسے جیسے کچھ کھلانے کی کوشش کرتا، وہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگتی۔ سارم کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آتے، وہ بڑے ضبط سے کام لے کر ان آنسوں کو اندر ہی اندر روکنے کی کوشش کرتا، لیکن نہ روک پاتا۔ پھر دونوں ہی مل کر خوب روتے۔ کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے کے آنسو پہنچتے اور سر جھکا کر بیڈ پر بیٹھ جاتے۔ دونوں کے دل ویران ہو چکے تھے۔ خالہ سجو کی حالت بہت زیادہ بری تھی، ان دونوں کو روتا دیکھتی تو اس کا کلیجہ چاہتا، اس کا جی چاہتا کہ وہ اپنا کلیجہ اپنے سینے سے نکال کر کہیں دور پھینک دے۔ اس میں اتنا درد تھا کیونکہ وہ ان کا دل، ان کا دکھ، ان کا درد نہیں بانٹ سکتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھی اور بہت زیادہ صبر کرنے کی تلقین کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی صبر آئے گا لیکن مشکل سے آئے گا۔ 7 سال کے بعد ان کے گھر میں آنگن میں ایک پھول کھلنے کی آس بندھی تھی، لیکن وہ پھول تو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا تھا۔ اس سانحے کا بہت برا اثر ان لوگوں پر پڑا تھا۔ وہ تسلی بھی دیتی تو کیا کہہ کر دیتی؟ کون ایسا تھا جو اس سانحے سے اشکبار نہیں تھا؟ کیا ظفر مراد، کیا جبار، کیا پڑوسن پروین؟ سب کے دل میں عجیب و غریب دکھ تھا، سب ان کی دلجوئی تو کرتے تھے لیکن چاہ کر بھی دل بہلا نہیں پاتے تھے۔ ہر طرح ایک عجیب سی ویرانی تھی، ہر طرف بہت عجیب و غریب سناٹا تھا۔ سارا وہ جو کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ گئی تھی، سارا کو 3 دن ہو گئے تھے، اس نے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ اگر زبردستی اس کو کچھ کھلایا پلایا جاتا تو وہ فوراً الٹی کر دیتی۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس کی بہت عجیب حالت ہوتی جا رہی تھی۔ سارا بیڈ پر لیٹی رہتی تھی، خالہ سجو اس کے پیر دباتی تھی، سارم بیڈ کے ایک کنارے پر بیٹھ کر اس کی شکل دیکھتا رہتا تھا۔ ان 3 دنوں میں سارا کی کیا حالت ہو گئی تھی، وہ بالکل سفید پڑ گئی تھی، لگتا تھا جیسے اس کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ سارا کی آنکھیں بند تھیں لیکن اسے سارم کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ کبھی کبھی آنکھیں کھول کر اسے دیکھ لیتی تھی اور پھر آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ سارا، سارم نے دھیرے سے پکارا۔ سارا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور کچھ نہیں بولی۔ سارا، کچھ کھا لو، سارم نے بڑے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں سارم، کھا لوں گی، ابھی بھوک نہیں ہے۔ سارا نے اس کی التجا کو مسترد نہ کیا۔ سارا، تمہیں کچھ نہ کھائے پیے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، آخر کب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ تمہیں کب بھوک لگے گی؟ پتہ نہیں، سارا نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ دیکھو سارا، ایسا مت کرو، صبر سے کام لو، تقدیر کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تم بڑی صبر کرنے والی عورت ہو لیکن تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ سارا دیکھو، اب میری بات غور سے سنو، اگر تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، تم یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہو، میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ سارا بی بی، میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، آپ کھانا کھائیں گی؟ خالہ سجو نے سارم کی حمایت میں کہا۔ سارا نے دونوں کی باری باری دیکھا اور پھر دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، آنسو بھری آنکھیں
छलक उठी, आंसू रुखसार पर बहने लगे। इसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। सारा, तुम्हें याद है ना कि शाह साहब ने तुम्हारे ख्वाब में आकर तुम्हें क्या कहा था? उन्होंने तुम्हें सब्र करने की तलकीन की थी। वो जब पहली बार हमारे घर आए थे, उन्होंने तुम्हें देखते ही कहा था तुम्हें सब्र करना होगा। मेरी समझ में इस वक्त ये बात नहीं आई थी। जब उन्होंने तुम्हें ख्वाब में आकर दोबारा यही तलकीन की, तब भी मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। उन्होंने इस साने की बहुत देर पहले ही हमें इत्तला दे दी थी। सारा, अब मैं शाह साहब के पास जाऊँगा, इन्हें बताऊँगा जिस साने से उन्होंने हमें सब्र की तलकीन की थी वो साने रूनुमा हो चुका है। सारम के लहजे में दुख बोल रहा था। सारम, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? सारा ने टूटे हुए लहजे में कहा। सारा, आखिर क्या हुआ था? तुम देखते ही मुझे चीखें मारकर क्यों बेहोश हो गई थी? सारम ने पूछा। मैं तुम्हें देखकर इसलिए चीखी थी कि वो तुम नहीं थे, कोई और था। सारा, वो मैं ही था, कोई और नहीं हो सकता। तुम मुझे देखते ही बेहोश हो गई थी। सारम, वो तुम नहीं थे। सारा ने पूरे यकीन से कहा। वो तुम्हारा चेहरा ही नहीं था, ऐसा हैबतनाक चेहरा, और उसमें सुर्ख रंग की बत्ती जल रही थी। तुम्हारी आंखें सुर्ख थीं। तुम्हारे चेहरे के नीचे ऐसे लग रहा था जैसे आग दहक रही है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। अभी भी तसव्वुर में लाती हूँ तो मेरा दिल बैठने लग जाता है। सारा के चेहरे पर एकदम पसीना नमूदार हो गया। साहब जी, इस जिगर को जाने दें, खाला सज्जो घबरा कर बोली। बीबी के पाँव बिल्कुल ठंडे बर्फ़ हो गए हैं। अच्छा सारा, तुम घबराओ मत, मैं इस मसले पर शाह साहब से बात करूँगा। तुम ऐसा करो, उठो, थोड़ा सा कुछ खा लो। सारा ने इसे पुकारते हुए कहा। अच्छा, खा लेती हूँ। सारा ने इसके हाथ पर हाथ रख के कहा। खाला, अगर कुछ खाने को है तो ले आओ। सारा ने खाला को हिदायत की। यहाँ नहीं, डाइनिंग टेबल पर, मैं ज़रा हाथ मुँह धोकर आती हूँ। सारा ने उठने की कोशिश की। सारम खुश हो गया। इसने अपने दिल को सहारा दिया कि शुक्र है। सारा में हिम्मत आई और फिर सारा को सहारा देकर उठाया। खाला से जो भागती हुई किचन की तरफ गई। जल्दी से खाना, हल्की नमक मिर्च वाला जो खाना बनाया था वो चीज़ें तैयार करने लगी। सारा वॉशरूम से निकलकर बाहर आई तो सारम इसे सहारा देकर डाइनिंग टेबल पर ले आया। इसे खुशी थी कि वो कुछ खाने पीने के लिए आमादा हो गई है। सारम जब शाह साहब के घर पहुंचा तो उन्होंने घर का दरवाज़ा खुला पाया। वो गाड़ी से उतरकर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। खुले दरवाजे से इसे बाहर हालनुमा कमरे में कोई नज़र नहीं आया। जूते उतार कर अंदर दाखिल हुआ तो इसे शाह साहब मूढ़े पर बैठे नजर आ गए। कमरे में इस वक्त कोई नहीं था। इसे ऐसा लगा जैसे वो इसी के इंतज़ार में बैठे थे। शाह साहब ने अपने घुटनों पर दोनों हाथ रखे हुए थे और वो कुछ पढ़ रहे थे। इनकी आंखें खुली हुई थीं। उन्होंने सारम को अपने करीब मूढ़े पर बैठने का इशारा किया। सारम जब घर से निकला था तो शायद मायूसी का शिकार था, लेकिन इस वक्त इसके सामने शाह साहब को पाकर इसे सुकून का एहसास हुआ। शाह साहब, हम पर वो सानिया गुजर गया जिसके बारे में आपने सब्र की तलकीन की थी। जो होना था हो गया, वो होकर रहता है, शाह साहब ने कहा। शाह साहब, 7 बरस के बाद अल्लाह ने एक रोशनी दिखाई थी। फिर इस रोशनी को हमने बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो हमसे छीन गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सारम ने तड़प कर पूछा। इसके लहजे में शिकवा था। अल्लाह किसी के सामने जवाबदेह नहीं है, सब इसके सामने जवाबदेह हैं। वो जो करता है किसी से पूछकर नहीं करता और ना ही किसी के मर्ज़ी के मुताबिक करता है। वो अपनी मर्ज़ी करता है, जो चाहता है करता है, अपनी मसलियत खुद समझता है। इसने क्यों दिया, क्यों ले लिया, इस सब का आसान जवाब ये है कि इसने तुम्हें जो चाहा दे दिया, जो चाहा वापस ले लिया। अल्लाह की मर्ज़ी के आगे इंसान सवाल नहीं कर सकता भाई, वो कादरे मुतलिक है। शाह साहब ने इसे बड़े नरम लहजे में गुफ्तगू की। शाह साहब, बेशक अल्लाह कादर मुतलिक है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपनी बीवी का क्या करूं? इसने तो सब्र छोड़ दिया है, उसे सब्र ही नहीं आ रहा। आ जाएगा, परेशान क्यों होते हो? हम इनके लिए पानी दम करके देंगे, वो पिलाना, सब्र आ जाएगा। और मैं क्या करूं? सारम ने बेबसी से शाह साहब को देखा। तुम मर्द हो, तुम्हें बहुत मजबूत होना चाहिए। शाह साहब ने मुस्कुराकर कहा। शाह साहब, मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन मेरा दिल खाली हो गया है। इसके लब पर शिकवा भर आया। अल्लाह बेहतर करेगा, शाह साहब ने नहायत संजीदगी से कहा। शाह साहब, ये कैसे हुआ? सारम ने पूछा। सारा कहती है कि इसने मेरे चेहरे पर किसी और का चेहरा देख लिया था, जो कि बहुत हैबतनाक चेहरा था। सुर्ख जलती हुई आंखें थी। लेकिन शाह साहब, मैंने तो अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस नहीं की थी। अगर मेरा चेहरा तब्दील हो गया था तो मुझे भी तो कुछ महसूस होना था ना। सारम ने शाह साहब की तरफ देखते हुए कहा। जो मखलूक तुम्हारे घर में बसेरा किए हुए है वो शरी तो है, लेकिन साथ साथ बड़ी अयार भी है। ऐसी शातिर चालें चलती है कि आदमी देखता रह जाता है। मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। इस मखलूक ने पहले मेरा वजीफ़ा तोड़ा बाबा कंबल के ज़रिए। जब बाबा कंबल ने अपने सफ़र इल्म के ज़रिए 7 रात का अमल किया
تو وہ مخلوق بابا کمبل کے باپ کو سامنے لے آئی۔ اس کے ذریعے بابا کمبل کا عمل پورا نہ ہونے دیا۔ پورا عمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ مخلوق پر قبضہ نہ جما سکا، لیکن اس عمل نے اتنا ضرور کیا کہ وہ مخلوق اس گھر میں اب داخل نہیں ہو سکی۔ یہ بات اس مخلوق کو پسند نہیں تھی۔ اب گھر میں تو اپنا داخلہ کھولنے کے لیے اس نے تمہارے ذریعے تمہارے اندر آنے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب نے ایک لمحے میں ساری بات بتا دی۔ سارم بڑا حیران تھا کہ شاہ صاحب کے علم میں ہر بات تھی۔ وہ ان کی پہنچ کے قائل ہو چکا تھا۔ مجھے کس طرح کا ذریعہ بنایا؟ سارم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس مخلوق کا معمول کس طرح بن گیا؟ شاہ صاحب چاہتے تو اسے ہر بات بتا دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنے عمل پر روب ڈالنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا چند لمحے توقف کے بعد بولے، تم مجھے ایک بات بتاؤ شاہ صاحب۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ سارم نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بارش والی رات تم نے رکشے میں بیٹھ کر کیا دیکھا؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ اوہ ہاں، اچھا آپ کو اس رات کا احوال بھی یاد ہے؟ آپ وہ بھی جانتے ہیں؟ میں خود اس معاملے میں الجھن کا شکار ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ رکشے میں بیٹھ کر میں نے دیکھا اچانک میری نظر سڑک پر پڑی اور میں نے وہاں پر کفن میں لپٹی ایک لاش دیکھی جو اتنی لمبی تھی کہ اس نے پوری سڑک کو کور کیا ہوا تھا، وہ پوری سڑک پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اس خوف سے رکشہ اس لاش کے اوپر سے نہ گزرے رکشے والے کو بریک لگانے کو کہا، لیکن اتنے میں وہ رکشہ اتنا نزدیک تھا کہ اس لاش کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ رکتے رکتے لاش پر سے گزر گیا۔ رکشے والے نے حیران ہو کر پوچھا، صاحب کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کو کوئی جواب دینے کے بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ لاش جو کہ سڑک پر پڑی تھی۔ میں خوف زدہ ہو کر رکشے والے کو رکشہ بھگانے کے لیے کہا۔ تب تک مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لاش صرف مجھے نظر آئی ہے اور رکشہ بلا رکاوٹ اس لاش کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ پھر میں گھر پہنچ گیا۔ سارا مجھے دیکھتے ہی چیخی اور بے ہوش ہو گئی، جس کا تصور میں نہیں کر سکتا تھا۔ سارم نے ساری بات سنا دی۔ بس رکشے کے اوپر سے لاش کے گزرتے ہی وہ تمہارے ساتھ ہو لیا تھا اور تم پر سوار ہو کر گھر میں داخل ہو گیا۔ اب اسے کون روکنے والا تھا؟ اس طرح اس نے بابا کمبل کے سفری علم کے تمہارے ذریعے توڑ کر لیا۔ شاہ صاحب نے اس کے ذہن میں جو الجھن تھی سلجھا دی۔ تو میرے بچے کے قاتل یہ مخلوق ہے؟ سارم نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اس شرعی مخلوق کا سردار کاکور۔ شاہ صاحب نے انکشاف کیا۔ کاکور؟ سارم نے اس کا نام دہرایا۔ سردار کاکور بہت شفاق مخلوق ہے، یہ موقع کی تلاش میں رہتی ہے، موقع ملتے ہی اپنا کام کر گزرتی ہے۔ شاہ صاحب میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے اپنا بچہ چھیننے کا بدلہ ضرور لوں گا۔ میری بیوی کی گود اجاڑی ہے اس نے، میں اسے نہیں بخشوں گا۔ میں اس کاکور کے بچے کو فنا کر کے رکھ دوں گا۔ شاہ صاحب آپ میری مدد کریں، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ سارم نے انتہائی غصے میں کہا۔ اس کے لہجے میں پہاڑوں کی جیسی پختگی تھی۔ فی الحال تحمل سے کام لینا ہوگا، غصے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمارا جس مخلوق سے مقابلہ ہے وہ انتہائی عیار ہے، ہمیں اسے سبق سکھانا ہوگا۔ وہ حملہ آور فوراً نہیں ہوتی، دبوچتی ہے، اسے اپنے سامنے کھل کر آنے کا موقع دیتی ہے اور اسی اثناء میں اس کا توڑ تلاش کر لیتی ہے۔ ہمیں ایسا کرنا ہوگا، جذباتی ہو کر جلد بازی میں کوئی قدم اٹھایا تو نقصان ہوگا۔ ایسا کرو، مجھے کچھ وقت دو، میں دیکھتا ہوں کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ شاہ صاحب نے ہمت بندھانے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں اس مخلوق کو فنا کرنے کے لیے تہیا کر چکا ہوں، چاہے اس مقابلے میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ سارم نے پرعزم لہجے میں کہا، نہیں، اللہ نے چاہا تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس مخلوق نے بڑی تباہی پھیلا لی ہے، بالآخر اسے تباہی سے دوچار ہونا ہوگا، لیکن یہ بات پھر بھی میں کہوں گا کہ تحمل سے کام لینا ہوگا۔ جلد بازی سے انسان فائدہ نہیں نقصان اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں آپ کے حکم کی تکمیل کروں گا، اللہ کے واسطے میرا ساتھ مت چھوڑیے گا۔ سارم نے بڑے تحمل سے کہا، اللہ بہتر کرے گا۔ شاہ صاحب نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے جو ہو سکے گا میں ضرور کروں گا۔ شکریہ شاہ صاحب۔ سارم نے ان سے بہت زیادہ التجا کے لہجے میں کہا، میں تمہیں پانی دم کر کے دیتا ہوں، اپنی بیوی کو پلانا، اللہ چاہے گا اسے صبر آ جائے گا۔ یہ کہہ کر شاہ صاحب اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب کے اندر جانے کے بعد سارم کی نظریں پورے کمرے میں جائزہ لینے لگیں۔ اس کمرے میں اس وقت اس کے سوا کوئی نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا جیسے یہاں کوئی ہے۔ سارم نے تخت پر نظر ڈالی، تخت کا گاؤں تکیا رکھے تھے۔ وہ اس مسند کو بغور دیکھنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ مسند خالی کیوں ہوتی ہے، شاہ صاحب یہاں کیوں نہیں بیٹھتے۔ ابھی اسی مسند کی طرف دیکھتے ہوئے چند لمحے ہی ہوئے تھے، اسے ایک ہیولا سا نظر آیا جو بس صرف ایک لمحے کے لیے تھا۔ بھائی اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر سے شاہ صاحب کی آواز آنے لگی تو سارم چونک پڑا۔ شاہ صاحب کی آواز تھی۔ اس نے دیکھا شاہ صاحب کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اور وہ موڑے پر بیٹھ کے، کچھ نہیں شاہ صاحب، سارم نے جھجکتے ہوئے کہا۔